أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. یہ بات کل آپ نے سن لی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکلتے ہوئے مصر کی راہ لی. آپ کے ساتھ آپ کی اہل محترمہ حضرت صفورہ بھی تھی. دونوں میاں بیوی اللہ کی ذات کے اوپر نظر رکھتے ہوئے توکل کے ساتھ مدین سے نکل پڑے. راستے میں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہل محترمہ امید سے تھی، حمل میں تھا اور بچے کے پیدا ہونے کا وقت بھی قریب تھا. سخت سردی کا زمانہ تھا اور جنگل بیابان کا سناٹا تھا اور وہاں پر جو ہے سردی کڑاکی کی پڑ رہی تھی. اسی حال میں چلتے چلتے ایک مقام کے اوپر پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی کو چھوڑ کر پہاڑ کی طرف آگ نظر آئی تو وہاں پر چلتی. وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کوئی آگ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی چیز. جیسے جیسے موسیٰ قریب ہوتے جاتے تھے وہ آگ دور ہوتی چلی جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے واپس آنے کا ارادہ کیا تو اچانک آواز آئی. فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. کہ موسیٰ گھبراؤ مت، قریب میں آ جاؤ اس لیے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں. لہذا یہ ایک مقدس جگہ ہے، یہاں پر اپنی جوتیاں بھی نکال لو. جوتیاں نکالنے کا حکم کیوں ہوا اس کی وجہ کل میں نے بتائی تھی. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ کانتا من جلد حمار میت، کہ ان کی جوتیوں کا جو چمڑا تھا وہ مردہ گدھے کا چمڑا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی تجلی اس کوہ طور کے اوپر طور سینا کے اوپر ہو رہی تھی تو اس وقت مقدس وادی، اس لیے اس مقدس جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی جوتیوں کو اتار دیں. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. یہ آواز جو آ رہی تھی وہ اللہ کی آواز تھی یا فرشتے کے واسطے سے اللہ کا کلام تھا. مفسرین کا اس کے اندر لمبا چوڑا اختلاف بھی ہے اور بہت تفصیلات ہیں جو تفصیل جو ہے اس وقت بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. بہرحال اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تم مقدس جگہ میں ہو. اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. بات کل یہاں پر میں نے چھوڑی وہ جس عقل کی چند باتیں میں نے دہرا دی تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے فضائل بیان کرنے شروع کی کہ یہ تو میرا عصا ہے، میں اسے جو بکریوں کے لیے جو چارہ اور گھاس وغیرہ پتے وغیرہ جھاڑتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں. اور اس کے علاوہ بہت سے میرے لیے فوائد ہیں. کیونکہ اللہ سے ہم کلامی تھی، اللہ کے ذات عشق و محبت تھا. اسے عشق و محبت کی بنیاد کے اوپر کلام کے اندر آپ نے طول بیانی شروع کر دی. بہرحال یہ کوئی گستاخی کی بات نہیں تھی بلکہ عشق و محبت کی بات تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پر ڈال دو. حضرت موسیٰ نے زمین پر ڈالا تو ڈالتے ہی ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. ثعبان مبین، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. فطری بات ہے کہ جب ایذا دینے والی چیز کوئی سامنے آتی ہو تو چاہے ولی ہو کہ کوئی بھی ہو، انسان کی فطرت اور پیدائشی تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں اس کے بارے میں خوف پیدا ہو جاتا ہے اور انسان اس سے بھاگنے لگتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے
فطری تقاضے کے مطابق آپ کے اندر بھی خوف پیدا ہوا، آپ ذرا پیچھے ہٹنے لگے، تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ موسیٰ گھبراؤ مت، اب اس کو پھر سے ہاتھ سے پکڑ لو۔ اللہ کا حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جیسے ہی اس اژدہے پر اس سانپ پر لگا، فوراً پھر وہ لکڑی ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ ذو الوجہین تھا، یعنی اس کے جیسے کہ اپنے تھامڑی کہتے ہیں اس طریقے سے تھا، جولا اوپر کر، اور اسی میں ہاتھ رکھ کر آپ دیکھ کر چلتے تھے، جوانی سے آپ نے لکڑی پکڑ لی۔ آج بہت سے لوگ معذور میں بھی لکڑی پکڑنا عیب سمجھتے ہیں اور شرم آتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے لکڑی کو پکڑ لیا تو وہ اژدہا پھر لکڑی بن گئی۔ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لکڑی کو اصلی صورت کے اندر کر دیا، سیرت الاولیٰ، سیرت کے معنی صورت کے بھی ہوتے ہیں، اور سیرت کے معنی طور و طریق کے بھی ہوتی ہے۔ سیرت نبوی کہتے ہیں تو سیرت نبی کا مطلب کیا؟ سیرت نبوی میں دو ہی چیزوں کا بیان ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی چال کیسی تھی، تو آپ کی صورت ہے، اور آپ کا طور و طریق کیا تھا، آپ کا عمل کیا تھا، یہ بھی سیرت میں تھا۔ تو یہاں پر سیرت سے مراد صورت ہے، تو اصلی صورت کے اندر پھر وہ لکڑی آ گئی۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم پر فرمایا کہ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، آپ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر بغل کے ساتھ بس کیجیے، یعنی اندر ہاتھ ڈال کر بغل کی طرف لے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ہاتھ ڈالا اور پھر باہر نکالا تو کوئی بیماری نہیں، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ اور انعام تھا، اور جو ہے اللہ نے اس ہاتھ کے اندر ایسی چمک پیدا کر دی جیسے کہ چاند کے اندر چمک ہو، ایک دم سفید اور چمکدار ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ تو عقل کے خلاف ہی بات ہے کہ انسان گریبان میں ہاتھ ڈالے اور پھر نکالے تو چمکدار بن جائے، پھر اس کی چمک چلی بھی جائے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ پر عقل کے گھوڑے نہیں چلتے، عقل وہاں تک چلے گی جہاں تک اس کا کام ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ اللہ کی قدرت کا ہوگا۔ معجزہ بھی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو کام انسان جو ہے اپنی طاقت سے، اپنے قوت سے کسی بھی طریقے سے جو کام کر نہ سکے اور عقل اس کو تسلیم بھی نہ کرے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کام نبی کر کے بتائے تو اس کو کہا جاتا ہے معجزہ، اور ایسا کام اگر ولی سے شادی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کرامت۔ اور کوئی فاسق و فاجر اور کوئی ایسے جو گندے لوگ اگر ایسی کوئی بات ظاہر نہ کر کے بتائے تو یہ نہ کرامت ہوگی نہ معجزہ ہوگا، بلکہ یہ استدراج ہوگا، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوگی۔ یہ تینوں میں یہ فرق ہوتا ہے، لیکن معجزہ اور کرامت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کرامت میں کبھی کوئی بات غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن معجزہ کا کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معجزہ جو ہے نبی کی پیڑھ کے اوپر اس کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے کہ جو ہے یہ معجزہ بنا کر گویا کہ نبی یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی۔ چنانچہ معجزہ جیسی بات کوئی بھی دنیا کے اندر کر نہیں سکا، نہ آئندہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ کہ اللہ نے دو چیزیں دی، ایک تو کیا دیا، ایک تو یہی لکڑی جب اس کو آپ زمین پر، ہر موقع پر زمین پر نہیں بلکہ اللہ کا جب حکم ہوتا تھا زمین پر ڈالو تو ڈال دی، وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ معجزہ دکھانا یہ نبی کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، درمیان میں نبی واسطہ ہو۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو معجزے دیے، یہ دو معجزے دینے کے بعد پھر آپ کو کہا گیا کب جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، سب سے پہلے آپ کو ہادی بنا کر بھیجا فرعون کے پاس۔ اس کی بہت ساری وجوہات بھی، خیر بہرحال فرعون چونکہ مصر کی حکومت کے اوپر ظالم کی حیثیت سے اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کی حیثیت سے جو لوگوں کے سامنے آتا تھا، تو ظلم کا دفعہ سب سے پہلا ضروری ہوتا ہے۔ تو ظلم کے دفعے کے لیے اور فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے اوپر کسی کافر کے بلکہ کسی کی بھی احسان کو باقی نہیں رکھتا۔ ایک ظالم آدمی ہو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لینا یہ ظالم کے ساتھ احسان ہے کہ اب جو اس کا ہاتھ آپ نے پکڑ لیا، مطلب آپ نے اس کو روکا تو اس کے اوپر احسان کیا کہ اس کو ظلم سے روکا۔ اس لیے کہ ظلم جو اللہ تعالیٰ کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کرتا۔ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔
چنانچہ آج دنیا میں دیکھو کہ حکومتوں نے ظلم جو برپا کر رکھا ہے اکثر و بیشتر حکومتوں کے اندر، بلکہ پورے عالم کے اندر، تو آج جو ہے پورے عالم کا حال کیا ہے؟ ہر انسان پریشان، اقتدار پر بیٹھا ہوا بھی پریشان ہے اور جو ہے محکوم لوگ بھی پریشان، ہر ایک پریشانی کے عالم میں یہ ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے فرعون کے محل کا انتخاب کیا تھا، جو فرعون آپ کا دشمن تھا وہی اسی کا محل آپ کے لیے انتخاب کیا تھا، تو ظاہری طور پر فرعون کے محل میں رہے تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ظاہری اعتبار سے احسان تھا، حقیقت میں تو احسان نہیں تھا، ظاہری اعتبار سے۔ اسی وجہ سے جب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ گئے تو اس نے اپنے یہی احسان کو جتایا کہ میں نے تمہیں بچپن میں پالا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا صلہ یہ دیا کہ فرعون کا کیونکہ ظاہری طور پر یہ بات احسان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جب پہلے فرعون جو ظالم بن کر بیٹھا ہے اس کے احسان کا بدلہ چکاؤ اور اس کو ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے خدا تعالیٰ کے پیغمبر اور دل و قد رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے سچے دین کی تلقین اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے اہم خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ درمیان میں جو نتیجے کی بات ہے وہ سن لی، اللہ تعالیٰ نے ایک تو انبیاء کے سلسلے میں آپ کو داخل کیا اور بنی اسرائیل کے اوپر جو فرعون نے ظلم برپا کر رکھا تھا اس ظلم سے اور غلامی سے چھٹکارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو چنا، اور وقت کے ظالم اور بہت ہی جو ہے سخت دل انسان جو فرعون تھا اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو چن لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت۔ چنانچہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کام کیا فرمایا، آپ اتنی صعوبتیں برداشت کی جو سفر کے اندر بھی، جیسے آپ نے اس کی تفصیل سنی، تو وادی مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا شرف ادا فرمایا۔ دنیا کے اندر کسی بھی نبی کو اللہ سے کلام اور بات چیت کرنے کا شرف نہیں ملا ہے، یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا ہے، آپ معراج میں اللہ نے بولا براہ راست اپنے سامنے مخاطب کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف نہیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ موسیٰ جو مدین کی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، یعنی آپ جو ہے مدین سے چلے تو راستہ آپ کو نہیں مل رہا تھا، آپ اپنے اندازے سے چل رہے تھے، گویا بھٹک بھٹک کر آپ جو ہے مقام کے اوپر پہنچے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مدین کی راہ سے بھٹکے ہوئے موسیٰ کو نبوت سے بھی نوازا، اور ساتھ ساتھ مصر جیسے جو ہے مہذب اور متمدن ملک کے لیے آپ نے جو ہے کیونکہ وہاں کا بادشاہ مغرور تھا، گھمنڈی تھا، تو اس کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ اور جو موسیٰ کل تک اونٹوں اور بکریوں کے گرہبان تھے، اونٹوں اور بکریوں کے ریور کو چرانے والے تھے اور اسی کو جو ہے اسی کے اوپر اپنا گزارا کرنے والے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبوت سے نواز کر انسانوں کی قیادت کا فرض انجام دینے کے لیے آپ کو منتخب کیا، اور جو کل تک گلاوان تھے آج جو جہاوان ہو گئے، یعنی پوری دنیا کو لے کر چلنے والے اللہ نے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ عزتیں دینے پر آتا ہے تو جو ہے ایک مقام سے گرا ہوا انسان کو بھی بڑا اونچا مقام دے دیتا ہے، جیسے کہ صحابہ تھے انسانیت سے بھی گرے ہوئے تھے جاہلیت کے دور میں، لیکن جب قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور ایمان کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے اپنے خاندان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے، پوری دنیا کی حکومت ان کے قدموں میں ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے خوف سے بے سہارا، بے آسرا اور اسی طریقے سے محتاجی کے عالم میں مصر کو چھوڑ کر مدین پہنچے تھے، اللہ تعالیٰ نے مدین میں آسرا دیا اور وہاں سے واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہم کلامی اور نبوت سے نوازا۔ اسے عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں، تو عز من تشاء و ذل من تشاء۔ دنیا کا کوئی انسان کسی کو عزت بھی نہیں دے سکتا، کسی کو ذلیل بھی نہیں سکتا، بلکہ جب انسان اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو دنیا کی نظروں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی نظروں میں باعزت بنتا ہے تو اللہ کے مخلوق بھی اس کو باعزت سمجھتے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں ہم دیکھتے چلے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں آپ بکریاں چرانے والے، کہاں اونٹوں کی گرہبانی کرنے والے، لیکن اللہ نے نبوت سے نوازا، نبوت سے نوازنے کی صورت میں اللہ نے یہ مقام دیا کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معزز بنا دیا اور عزت کی زندگی عطا فرمائی، اور مغرور بادشاہ کی بھی ہدایت کے لیے منتخب کیا کہ جاؤ یہ غرور اور گھمنڈ کے اندر اپنے مارو دور میں اس کی بھی رہنمائی کیا۔
جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس کی رہنمائی کے لیے کہ تو رب نہیں ہے بلکہ تو رب الارباب کا جو ہے، رب الارباب کا بھی جو ہے تو بندہ و غلام ہے، یہ سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین خدا کی بہترین مخلوق انسانوں کی گرابانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا۔ یہی جو ہے خدا کی قدرت کی قسمت شادی ہے کہ سالوں میں، مہینوں میں، دنوں میں کہاں سے کہاں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے تو ایسے ذلیل کرتے کہ آپ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کسی زمانے میں اپنے ملک کے بادشاہ تھے، پرائم منسٹر تھے، لیکن آج جو ہے وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں، مسلمانوں میں جیلیں کاٹ رہے ہیں۔ جب جو انہوں نے دشمن کو اپنی پناہ گاہ بنایا، دشمن کی گود میں جا کر بیٹھے، اللہ نے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ اور جو خدا کے دشمنوں سے نبر آزما ہوئے اور اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگا کر نبی علیہ السلام کے طریقے پر دنیا کے ظالم انسانوں کا مقابلہ کیا، تو دنیا کی طاقت اور دنیا کی سپر پاور طاقت اپنے آپ کو کہنے والوں کو بھی ان کے سامنے ذلیل کی ذلت کے ساتھ ان کے قدموں میں گرا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عزت دینے کا جو ایک طریقہ بھی ہے اور ذلیل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت کی زندگی عطا فرمائی۔ خیر بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نبوت دی گئی، اور نبوت کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کی جو ہے ہدایت کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، یعنی آپ کی زبان ایک دم چلتی نہیں تھی، تھوڑی دیر کے بعد چلتی۔ اس کی وجہ جو ہے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک وجہ میں نے پہلے بھی بتا دی تھی کہ موسیٰ جب گود میں تھے، یعنی ابھی چھوٹے تھے، تو فرعون نے ایک مرتبہ جو ہے اپنے گود میں لیا۔ فرعون چونکہ اپنے داڑھی کے بالوں کے ساتھ جو ہے ہیرے اور جواہرات کے موتی بھی لگاتا، تو داڑھی بھی تھی اور موتی جواہرات بھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون نے اس کو اپنے گود میں لیا تو اس کی داڑھی پکڑ کر ایک تماچا مار دیا۔ یہ گویا ابتدا تھی کہ تیرے ظلم کا خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن جب عقلیں ماری جاتی ہے تو انسان کے پیر اونھے ہی پھرتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے فرعون نے یہ سوچا بھی کہ شاید میرا دشمن ہو، مارنے کا بھی ارادہ کیا، لیکن پھر بھی فرعون کی بیوی نے روکا۔ بچے ہیں، بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، انتہا لیا، وہ پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ میں آپ کو سنا چکا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وجوہ، علامہ سدی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت مفسر گزرے، انہوں نے بہت ساری وجوہات لکھی۔ خیر بہرحال کچھ بھی ہو، لیکن آپ کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، زبان جلدی چلتی نہیں تھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بولنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، لیکن جب بولتے ہیں تو پھر چپ بھی نہیں رہتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ مجھے بھیج رہا ہے فرعون کے پاس، اور حال یہ ہے کہ میں نے ایک فرعونی کو قتل کیا تھا، اور اس کی وجہ سے فرعون میرا دشمن بنا ہوا ہے، آپ مجھے اس کے پاس بھیجتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ جو ہے آپ جاؤ اور کوئی فکر مت کرو، تم ہماری نگہبانی میں ہوں گے، اللہ کی نگرانی میں۔ جب بندہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے تو دشمن اس کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا ہے۔ جو ہے ملا عمر جو اللہ کی نگرانی میں تھے، کوئی دنیا کا طاقت ان کو بال بیکار نہیں کر سکے، اور انتقال کے 1.5 سال کے بعد ایسے لوگ جو دعویٰ کرنے والے تھے کہ ہم جو چاند کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کی آنکھ کا فوٹو لے سکتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں یہ اللہ کا ولی گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو اس طریقے سے حفاظت کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ گھبراؤ مت، جاؤ اس کے پاس، اور جو ہے برابر مجھے اپنے گویا کہ اپنے دل میں اپنا دھیان، میرا دھیان پورا رکھنا، یعنی ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں جو سستی مت کرنا۔ مطلب کیا ہوا کہ ایک تو زبان سے ذکر ہوتا ہے اور ایک دل میں ہوتا ہے۔ دل کا ذکر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل ذرہ برابر اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ ہے کامل ذکر ہے اور یہ اصل ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی۔ معلوم ہوا کہ ہر موقع پر اللہ کا دھیان رکھنا یہ انسان کے کاموں کے بننے کے اندر مددگار اور معین بنتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، دعا کر کے نکل کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے اور معاملے کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اور میری زبان اتنی کھول دے کہ جو ہے لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ میری زبان کے اندر فساد اور لوگوں کے اندر سمجھ میں آ جائے ایسی جو ہے تاثیر پیدا کرے۔ اور ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون جو تھے وہ حضرت موسیٰ سے بڑے تھے۔ اب چونکہ یہاں پر اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہوگا، وہ اللہ موسیٰ سے راضی ہے اور موسیٰ اللہ سے راضی ہے۔ اور
جب اللہ کی رضا نصیب ہو ایسے وقت میں اللہ کا بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ موسیٰ نے سوچا کہ یہ بھی اللہ سے مانگنے کا وقت ہے اور جو ہے میرے لیے ضرورت نہیں ہے، لہذا کہا کہ میری مدد کے لیے اور میرے بازو کو مضبوط بنانے کے لیے میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی کرو۔ وہ ہارون کے لیے بھی نبوت مانگی۔ اللہ کے جو سچے پکے داعی تھے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی رضا حاصل تھی، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ موسیٰ ہارون کو بھی تم کو دے دو۔ اور پھر ساتھ میں کیا کہا تھا حضرت موسیٰ نے کہ جو میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیجیے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ اچھی بول لیتے۔ معلوم ہوا کہ زبان کے اندر صفائی اور شستگی جو ہے کبھی سامنے والوں کے دلوں کے اوپر اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں حضرت ہارون کو مانگا اور جو ہے کیا کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ جو ایک تو میری زبان کے اندر جو صفائی پیدا کر دے اور میری زبان کے اندر جو گرا لگی ہوئی ہے لکنتیں اس کو جو کھول دے، لیکن ایک محدود انداز میں مانگا، اللہ نے اسی طریقے سے دیا۔ پھر جو ہے ہارون آخش بِهِ أَذْرِي، پھر میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی لگا دیجئے تاکہ میرا قوت بازو ہو۔ معلوم ہوا کہ اپنی مدد کے لیے کسی کو اپنے ساتھ رکھنا اور مدد کے لیے اللہ جو ہے کسی کو اپنے ساتھ جوڑنا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ظاہری اسباب کے لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا قوت بازو کو مضبوط کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی کے اندر جبکہ مسلمان جو کافروں کی تکلیفوں سے بلبلا رہے تھے اور کافروں کا ظلم و تشدد بڑھ رہا تھا، اور ایسے موقع پر جبکہ جو ہے مکہ کے اندر دو ہی آدمی ایسے پہلوان تھے جن کا رعب پورے قوم کے اوپر تھا، ایک ابو جہل تھا اور ایک عمر بن خطاب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسباب کے درجے میں اللہ سے کیا کہا کہ اللہ دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے اسلام کی دولت سے نواز کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو معلوم ہوا کہ اسباب کے درجے میں کسی کی مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے ہارون کو مانگا، اللہ نے ہارون کو بھی جو ہے دیا، اور پھر کیا کہا دونوں کو، پہلے تو حضرت موسیٰ کو نبوت دی، اسے کہا اذهب الى فرعون، یعنی واحد کا جگہ استعمال، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو چکا ہے، بہت مغرور ہو چکا ہے، بہت سر ابھارا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ظالم کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی موسیٰ ہر زمانے میں کھڑا کر ہی دیتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو مانگا، ہارون کو بھی نبوت دی گئی۔ ہارون تو ابھی اپنے گھر پر ہیں، لیکن کہا کہ جاؤ ہارون کو بھی تم کو دیا، اور پھر کہا کیا کہا اذهبا الى فرعون، اب جاؤ دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں بھی مانگی اور مدد بھی مانگی، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا اور حفاظت کا بھی وعدہ کیا۔ جب اللہ حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو فرعون کے محل میں موسیٰ کو پاس ہیں، اور جب حفاظت نہیں ہوتی ہے تو پھر اپنے گھر میں بھی آدمی محفوظ نہیں ہوتا۔ آج دنیا کے ایسے منسٹروں کو دیکھو کہ ایک فقیر جو فٹ پاٹی پر سو رہتا ہے، لیکن دنیا کا منسٹر جب سونے جاتا ہے تو اس کے بنگلے میں کتنے باڈی گارڈ ہوتے ہیں اور کتنی حفاظت کرنے والے تھے، لیکن وہاں پہ بھی اللہ اس کو مارنا چاہتے تو مار ڈالتے، اس کو ختم کر دیتے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، قدرت کی کرشمیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون سے کہا جاؤ تم جاؤ فرعون کے پاس، وہ تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکے۔ اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر پر پہنچے، گھر پر پہنچنے کے بعد معاملہ کیا ہوا اور اس کے بعد کس طریقے سے فرعون کے دربار میں پہنچے اور